فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار کتاب مل کر ہم پڑھ رہے ہیں کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، والیوم 5۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ریڈنگ کا ہے پارٹ 11۔ یہاں پر ہم پیج 141 سے پڑھنے کا آغاز کریں گے اور ہم اس نشست میں 2 خطبے پڑھیں گے، خطبہ 117، 117 اور 118، کیونکہ یہ مختصر خطبے ہیں۔ آئیے ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ کلام کے اس حصے میں جان و مال سے بخل کرنے والوں کو سرزنش کی گئی ہے۔ تو یہاں پر سند خطبہ یہ ہے کہ مصادر نہج البلاغہ میں اس خطبے کے لیے نہج البلاغہ کے علاوہ کوئی دوسرا ماخذ نقل نہیں ہوا ہے، صرف ابن ابی الحدید کے ایک قول کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اس خطبے کے آخر میں بیان ہوا ہے۔ کہتے ہیں بعض روایتوں میں لفظ وصل اخوانکم کی جگہ اصل اخوانکم آیا ہے۔ اس تعبیر سے اجمالاً معلوم ہوتا ہے کہ غالباً اس خطے کے لیے ابن ابی الحدید کے پاس نہج البلاغہ کے علاوہ کوئی دوسرا ماخذ بھی ہوگا۔ اب حوالہ ہے نہج البلاغہ صفحہ نمبر 659۔ اور اب آئیے خطبہ ایک نگاہ میں جانتے ہیں۔ یہ مختصر خطبہ ظاہراً ایک مفصل اور طولانی خطبے کا حصہ معلوم ہوتا ہے جسے مرحوم سید رضی رحمۃ اللہ نے الگ کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نہ اس کی شان ورود واضح ہے اور نہ اس کی ابتدائی اور آخری حصے سے مربوط عبارات، تاہم یہ عبرت آموز اور دلوں کو جھنجھوڑنے والے مطالب پر مبنی ہے۔ بعض منابع کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ جملے جنگ صفین کے اختتام پر ایک خطبے کے ضمن میں بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ امام علیہ السلام کا لب و لہجہ بھی جنگی احوال سے کافی مناسبت رکھتا ہے۔ بہرحال امام علیہ السلام اس خطبے میں اپنے ان مخاطبین کو جو راہ خدا میں جان و مال سے کے انفاق سے دریغ کرتے تھے بہت سرزنش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اپنے گزشتگان اور بزرگوں کی تاریخ پر غور کرو اور ان کی زندگی سے عبرت حاصل کرو کہ کس طرح وہ اپنا سب کچھ یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب یہاں پر سامعین جو الفاظ خطبے کے ہیں وہ عربی میں کہاں سے کہاں تک ہیں آپ کی سماعتوں کی نظر۔ یہ شروع ہوتا ہے فلا اموالا سے لے کر شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے اخوانکم، اور اس کا ترجمہ ہم پڑھنے کے لیے پیج 142 پر آ گئے ہیں۔ اس کا ترجمہ انورٹڈ کوما کہ نہ تم نے مال کو اس کی راہ میں خرچ کیا جس نے تمہیں عطا کیا تھا، اور نہ جان کو اس کی خاطر خطرے میں ڈالا جس نے اسے پیدا کیا تھا۔ تم اللہ کے نام پر بندوں میں عزت حاصل کرتے ہو اور بندوں کے بارے میں اللہ کا احترام نہیں کرتے ہو۔ خدا را اس بات سے عبرت حاصل کرو کہ ان قریب انہی منازل میں نازل ہونے والے ہو جہاں پہلے لوگ نازل ہو چکے ہیں اور قریب ترین بھائیوں سے کٹ کر رہ جانے والے ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اب یہاں پر لکھا ہے شرح و تفسیر، اور یہاں پہ اس کی ہیڈنگ بھی ہے سب سے پہلے کہ غور کرو اور عبرت حاصل کرو، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ خطبے کے ابتدائی جملوں میں امام علیہ السلام اپنے اصحاب کے ایک گروہ سے مخاطب ہیں۔ آپ نے سخت لہجے میں اظہار برہمی کرتے ہوئے فرمایا انورٹڈ کاما کہ نہ تم نے مال کو اس کی راہ میں خرچ کیا جس نے تمہیں عطا کیا تھا، اور نہ جان کو اس
اس کی خاطر خطرے میں ڈالا کہ جس نے اسے پیدا کیا تھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ حقیقت میں ان اموال کا اصل مالک خدا ہے اور جانوں کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ یہ دونوں چیزیں صرف چند دنوں کے لیے بطور امانت تمہارے حوالے کر دی گئی ہیں، لیکن تم ان سے اس طرح چپک گئے کہ گویا تم خود ان کے اصل خالق اور مالک ہو، اور ایسا کرنا تو حقائق سے نہایت بے خبری کی دلیل ہے۔ مذکورہ بالا تعبیرات آپ علیہ السلام کے ان کلمات سے زیادہ مشابہت رکھتی ہیں جو آپ علیہ السلام نے جنگ صفین کے بعد ایک گروہ سے متعلق فرمائے تھے۔ یہ لوگ آپ کے زیر حکومت نہ حق کے دفاع کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالنے کو تیار تھے اور نہ لشکر اسلام کی ضروریات کے لیے اپنے مال میں سے کچھ دیتے تھے۔ ہم پیج 143 پر آ گئے ہیں۔ اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا تم اللہ کے نام پر بندوں میں عزت حاصل کرتے ہو اور بندوں کے بارے میں اللہ کا احترام نہیں کرتے؟ ایسا دو رخی رویہ رکھنا تو واقعی بہت عجیب ہے کہ انسان دوسروں سے یہ توقع رکھے کہ بندہ خدا ہونے کے ناطے وہ اس کا احترام کریں، لیکن خود بندگان خدا میں سے کسی کا احترام نہ کرے، مظلوموں کو ظالموں سے چھڑانے کے لیے کچھ مال خرچ نہ کرے اور نہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالے۔ آخری جملے میں لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ خدا را اس بات سے عبرت حاصل کرو کہ عنقریب انہی منازل میں نازل ہونے والے ہو جہاں پہلے لوگ نازل ہو چکے ہیں، اور دوسرے تمہارے گھروں اور محلات میں بس جائیں گے، اور اس بات سے بھی عبرت پکڑو کہ تم اپنے قریب ترین بھائیوں سے کٹ کر رہ جانے والے ہو، چنانچہ تم دیکھ چکے کہ ان عزیزوں میں کچھ تم سے پہلے کوچ کر گئے اور تم بھی ان کے پیچھے کوچ کر جاؤ گے۔ اور اب یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ یہ جملہ اس بات پر ایک اور دلیل ہے کہ سبھی اموال اور جانیں عاریتی اور عارضی ہیں، ان سب کا خالق خدا ہے، اگرچہ چند دنوں کے لیے اموال، گھر اور قدرت و سلطنت بعض لوگوں کے اختیار میں دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس بات پر تاریخ ایک زندہ گواہ ہے، نہ ہم اس جہان میں پہلے قدم رکھنے والے ہیں اور نہ سب سے آخر میں آنے والے ہیں، ہم تو اس طویل زنجیر کا ایک چھوٹا سا حلقہ ہیں جو آغاز خلقت سے اختتام دنیا تک کھینچی گئی ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس لائن کو کہ جو آغاز خلقت سے اختتام دنیا تک کھینچی گئی ہے۔ کیا ہی غفلت ہے کہ ہم پہلے اور بعد والے حلقوں کو نہیں دیکھتے اور اس دنیا میں اپنے مقام کو نہیں پہچانتے، ہم اس دنیا کو اپنے لیے جاویدانی سمجھے ہوئے ہیں۔ اور اب آئیے ہم اگلے صفحے کی جانب 144 پہ آ گئے ہیں، جہاں پہ صرف 2 لائنیں ہیں اور یہ خطبہ ختم ہو رہا ہے۔ لکھا ہے کہ غرض یہ کہ امام علیہ السلام نے اس مختصر کلام میں ایسے پرمغز نکات بیان فرمائے ہیں کہ جو غفلت میں پڑے ہوں کو بیدار اور مال و دولت اور مقام و منصب کے نشے میں مست لوگوں کو ہوشیار کرتے ہیں۔ تو سامعین، یہاں پیج 144 پر یہ خطبہ 117 مکمل ہو گیا، اور اب ہم پڑھتے ہیں پیج 145 پہ خطبہ 118۔ لکھا ہے اپنے نیک کردار اصحاب کے بارے میں۔ سند خطبہ پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ لکھا ہے کہ جن لوگوں نے اس خطبے کو اپنی کتب میں نقل کیا ہے، ان میں سے مشہور مورخ طبری نے تاریخ الامم والملوک میں، اور ابن قتیبہ دینوری نے کتاب الامامت والسیاست میں اس خطبے کو ذکر کیا ہے۔ ابن ابی الحدید اس خطبے کی شرح میں کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے یہ خطبہ جنگ جمل کے اختتام پر ارشاد فرمایا۔ اس کے علاوہ مدائنی اور واقدی نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں سے نقل کیا ہے۔ حوالہ ہے مصادر شرح نہج البلاغہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 261۔ اور اب آئیے پڑھتے ہیں خطبہ ایک نگاہ میں۔ جیسا کہ اس خطبے کی سند میں
ذکر ہوا کہ نہج البلاغہ کے بعض شارحین کے مطابق یہ خطبہ امام علیہ السلام نے جنگ جمل کے بعد ارشاد فرمایا ہے۔ اس جنگ میں امام علیہ السلام کے اصحاب و انصار پورے اتفاق اور ہم آہنگی کے ساتھ آپ علیہ السلام کے حکم کے تابع رہے، جس کی بدولت بہت ہی مختصر وقت میں انہیں حیران کن فتح نصیب ہوئی۔ انہوں نے بھرپور شجاعت و فداکاری اور اتحاد و ہمدلی کے ساتھ دشمن کی صفیں تہس نہس کر دیں اور جنگ کی آگ کو خاموش کر دیا۔ امام علیہ السلام اس مختصر عبارت میں نہایت بلیغ تعبیرات کے ساتھ اپنے اصحاب کی قدردانی اور تعریف کرتے ہیں اور آئندہ بھی انہیں اسی راہ پر ثابت قدم رہنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ آخر میں اپنے مقام ولایت کی طرف پرمعنی اشارہ فرماتے ہیں۔ اور یہاں پر اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، بتا دیتی ہوں کہ عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر۔ لکھا ہے کہ انتم انصارو علی الحق، یہاں سے شروع ہوا ہے اور ختم ہوا ہے کہ ولن نا سے بن نا سے، اور ہم پیج 146 پر آ گئے ہیں۔ ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کوما۔ تم ہی حق کے سلسلے میں مددگار اور دین کے معاملے میں بھائی ہو، جنگ کے روز میری سپر اور تمام لوگوں میں میرے رازدار ہو۔ میں تمہارے ہی ذریعے روح گردانی کرنے والوں پر تلوار چلاتا ہوں اور راستے پر آنے والوں کی اطاعت کی امید رکھتا ہوں، پس خدارا میری مدد کرو اس خیر خواہی کے ذریعے جو کسی قسم کی ملاوٹ سے خالی اور شک و شبے سے پاک ہو۔ خدا کی قسم میں لوگوں کے لیے سب لوگوں سے اولا اور برحق ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ اس میں ہیڈنگ ہے کہ وفادار اصحاب۔ نہج البلاغہ کے بہت سے خطبوں میں امام علیہ السلام کے اصحاب کے ایک گروہ سے متعلق، خصوصاً جنگ صفین کے بعد ان کی طرف سے دکھائی گئی سستی و نااتفاقی اور بے وفائی کی بابت شدید الفاظ میں مذمت دیکھنے کو ملتی ہے۔ لیکن اس خطبے میں جو کہ جنگ جمل کے بعد ارشاد فرمایا ہے، آپ علیہ السلام نے اپنے جانباز اور باوفا اصحاب کی فصیح و بلیغ انداز میں ستائش فرمائی ہے۔ امام علیہ السلام ہمیشہ نیکوکاروں کی حوصلہ افزائی اور بدکاروں کی مذمت فرماتے تھے تاکہ پہلے گروہ کا عزم و ہمت مزید بلند ہو جائے اور دوسرا گروہ اپنی اصلاح کرنے لگے۔ امام علیہ السلام اس کلام میں پہلے 4 جملوں کے ذریعے اپنے اصحاب سے مخاطب ہوئے ہیں۔ یہاں پر ترجمہ ہم پڑھتے ہوئے پیج 147 پہ آ گئے ہیں۔ ان 4 جملوں کا ترجمہ ہے انورٹڈ کوما: تم ہی حق کے سلسلے میں مددگار اور دین کے معاملے میں بھائی ہو، جنگ کے روز میری سپر اور تمام لوگوں میں میرے رازدار ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں، میں تمہارے ہی ذریعے روح گردانی کرنے والوں پر تلوار چلاتا ہوں اور راستے پر آنے والوں کی اطاعت کی امید رکھتا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں کے 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ نے حق کی جانب پیٹھ پھیری ہے اور اسے دشمنی پر اڑ گیا ہے، ان سے مقابلے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ تم اس تقدیر ساز جنگ میں میرے مددگار ہو۔ دوسرے گروہ نے حق کی طرف رخ کیا ہے لیکن کما حق ہو اطاعت و آگاہی نہیں رکھتے۔ میں تم لوگوں کی مدد سے ان کی تربیت کروں گا تاکہ وہ دستورات الہی کے مطیع ہو جائیں۔ مقصد یہ کہ دشمنوں کے ساتھ جنگ اور دوستوں کے ساتھ سماجی امور دونوں ہی میں تم لوگ میرے باوقار مددگار ہو۔ اور ساتھ لکھا ہے کہ پھر امام علیہ السلام اپنے باوفا اصحاب کے اس گروہ کو 2 جملوں میں نصیحت فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما کے پس خدارا میری مدد کرو اور اس خیر خواہی کے ذریعے جو کسی قسم کی ملاوٹ سے خالی اور شک و شبے سے پاک ہو، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کلام میں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ کہ حاکموں اور امراء کے مشیر اور حواری اکثر و بیشتر اپنے یا اپنی قوم یا خاص گروہ کے مفاد کو ہی نظر میں رکھتے ہیں اور انہیں خیر خواہی کے روپ میں حاکموں کو انہی کو پیش کرتے ہیں، اور کبھی تو ایسی تجاویز پیش کرتے ہیں کہ جن پر خود یقین نہیں رکھتے، اور یہی امر پالیسیوں کی ناکامی کا سبب بنتا ہے۔ امام علیہ السلام ان جملوں میں تاکید فرماتے ہیں کہ تمہارے نصائح، تجاویز اور پیشکشیں
اس خصوصیت کی حامل ہونی چاہیے کہ آئین حق اور بندگان خدا کی اصلاح و خیرخواہی کے سوا کچھ بھی پیش نظر نہ ہو۔ آخر میں اس جملے کے ساتھ اپنے کلام کو اختتام تک پہنچاتے ہیں، انورٹڈ کاما کہ خدا کی قسم میں لوگوں کے لیے خود ان سے بہتر ہوں، کیونکہ ان کے حالات اور مشکلات کو ان سے بہتر سمجھتا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم آگئے پیج 148 پر لکھا ہے یہ جملہ ممکن ہے کہ گزشتہ جملوں کے لیے ایک دلیل ہو، یعنی اگر مجھے تم لوگوں سے کسی مدد اور نصرت کی توقع ہے تو وہ اس لیے ہے کہ میں حکم خدا سے لوگوں کے مولا اور سرپرست کے طور پر منتخب ہوا ہوں۔ میں ان کے لیے خود ان سے بھی زیادہ سزاوار ہوں، اور تمہیں بھی اس بات پر خوش اور راضی ہونا چاہیے کہ تم ایسے مولا و سرپرست کی خدمت اور اطاعت کے لیے قدم اٹھا رہے ہو۔ یہ جملہ بیان کردہ مطالب کے لیے یقیناً ایک دلیل ہے، یعنی اگر میں تم لوگوں سے ہر قسم کی مدد کی امید رکھتا ہوں تو یہ اس وجہ سے ہے کہ خدا کے حکم سے لوگوں کے مولا و آقا کے طور پر منتخب ہوا ہوں، اس حوالے سے ان سے زیادہ حقدار بھی ہوں۔ تم لوگوں کو بھی ایسے رہنما اور پیشوا کی اطاعت و فرما برداری اور خدمت کرتے ہوئے خوش و خرم ہونا چاہیے۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں نکتہ، لکھا ہے یہ لوگ قابل ستائش ہیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ پہلا نکتہ، امام علیہ السلام نے ان سطور میں اپنے باوفا اصحاب کی جنگ جمل کے بعد بڑے فصیح انداز میں تعریف اور قدردانی فرمائی ہے، جنہوں نے بھرپور اتحاد اور ایمان و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمنوں کی صفوں کو تتر بتر کیا اور اس علاقے یعنی کہ بصرے میں جنگ کی آگ کو خاموش کیا۔ لیکن آپ علیہ السلام متعدد خطبوں میں اپنے اصحاب کے ایک دوسرے گروہ کو شدید سرزنش اور مذمت کا نشانہ بناتے ہیں، اور ایسا جنگ صفین کے بعد کیا تھا جس میں ان کا اختلاف رائے اور کمزور عزم و ایمان شکست کا باعث بنا، وہ بھی ان لمحات میں کہ جب فتح بالکل نزدیک تھی۔ وہ تعریف اور یہ سرزنش اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ سب خاص پہلوؤں کی روح سے تھا، نہ اس میں تضاد گوئی تھی اور نہ حکمت و مصلحت کے منافی کوئی بات، مگر جو لوگ ان کلاموں کے شان ورود سے واقف نہیں، ممکن ہے کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں۔ 149 پیج پہ لکھا ہے کہ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے حکومت کی نسبت لوگوں کی ذمہ داریاں معین فرمائی ہیں۔ ایک طرف حامیوں کو جذب اور کینہ پروروں اور دشمنوں کو دور کرنے کے لیے رہبر کی مدد کریں، اور دوسری طرف تمام اجتماعی اور سیاسی امور سے متعلق غور و فکر سے کام لیں اور ذہن میں جو مفید تجویز اور تعمیری تنقید ہو اسے پیش کریں۔ پھر اس خطبے کے آخر میں ایک اہم نکتہ یعنی موضوع ولایت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے دن فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ صاحب اختیار نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا تھا کیوں نہیں، آپ ہم سے زیادہ با اختیار ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ اس جملے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بہانہ تراشوں کے بہانے خاک میں ملا دیے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہاں مولا کے معنی دوست ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ علامہ امینی رحمۃ اللہ نے یہ جملہ 64 محدثین اور مورخین سے نقل کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس جملے پر سب نے متفقہ گفتگو کی ہے۔ امام علیہ حوالہ ہے الغدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 371۔ پھر لکھا ہے امام علیہ السلام بھی مذکورہ بالا خطبے میں قسم دے کر اسی نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ واضح رہے کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کا حکم بھی حکم خدا کی طرح لوگوں کی تمام خواہشات پر مقدم ہے۔ یہاں پر یہ خطبہ 118 بھی مکمل ہوا، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے، ہم خطبہ 119 بھی اسی نشست میں پڑھ لیتے ہیں۔ پیج 151 خطبہ 119۔ جب آپ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کر کے انہیں جہاد کی ترغیب دی تو وہ کچھ دیر تک خاموش رہے، اور اب اس حوالے سے یہ خطبے کے آغاز میں لکھا تھا، اور اب ہم سند خطبہ پڑھ لیتے ہیں کہ اس خطبے سے متعلق کچھ اور اسناد بھی نقل ہوئی ہیں، جیسے ابن اسیر نے نہایہ میں اس خطبے کے
کی کچھ لغات کی تشریح کی ہے اور اس کے بعض جملوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ابن ابی الحدید اس خطبے کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس خطبے کو امام امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ صفین اور نہروان کے بعد اس وقت ارشاد فرمایا جب شامی افواج کے ہاتھوں اسلامی مملکت کا کچھ حصہ لوٹ مار کا شکار ہوا تھا۔ یہ عبارات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ابن ابی الحدید کے پاس سید رضی کے پیش کردہ اسناد کے علاوہ بھی کوئی ماخذ تھا۔ حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 263۔ اور اب آئیے پڑھتے ہیں خطبہ ایک نگاہ میں۔ چنانچہ سند خطبہ کی شرح میں اشارہ ہوا ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ خطبہ عراق کے مضافاتی علاقوں پر لشکر امیر شام کی طرف سے کیے گئے حملوں اور لوٹ مار کے واقعے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ امام علیہ السلام اس خطبے میں ان آزردہ حوادث جو عوام اور سپاہیوں کے حوصلے کو پست کر رہے تھے ان کی نسبت اہل کوفہ کی خاموشی پر شدید احتجاج کرتے ہیں، اور جب بعض نے یہ کہا کہ اگر آپ نکلیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ نکلیں گے، اس پر امام علیہ السلام نے ان کی مزید مذمت کی اور ان بے خبروں کو چلا کر فرمایا کہ کسی امت کے امام اور پیشوا کا یہ فرض نہیں ہوتا کہ وہ کسی ہنگامے یا لوٹ مار کو روکنے کے لیے اسلام کے مرکز کو خالی چھوڑ کر خود دشمن کے پیچھے نکل پڑے اور اپنے دیگر فرائض کو معطل کرے۔ امام علیہ السلام کو ایسا اقدام بہت اہم حوادث میں کرنا چاہیے اور جزوی حوادث کو نمٹانے کے لیے مورچوں کے سپہ سالاروں کو عوام کے ساتھ مل کر قدم اٹھانا چاہیے۔ یہ نظامت و حکمرانی کے مسلم اصولوں میں سے ہے کہ جو بدقسمتی سے اہل کوفہ نہیں جانتے تھے یا جاننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ آئیے ہم اس خطبے کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں۔ عربی شروع ہوئی ہے فقال علیہ السلام ما بالکم لا سددتم، اب اس کی ختم ہوئی ہے کہ ھذا لا امر اللہ الرائی السوء، اور ہم اس کا اب ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کوما میں لکھا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا تم گونگے ہو گئے ہو؟ اس پر ایک جماعت نے کہا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام آپ چلیں، ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ تمہیں ہدایت کی توفیق نہ دے اور تمہیں سیدھا راستہ نصیب نہ ہو، کیا ایسے حالات میں میرے لیے مناسب ہے کہ میں ہی نکلوں؟ ایسے موقع پر اس شخص کو نکلنا چاہیے جو تمہارے بہادروں اور جواں مردوں میں میرا پسندیدہ ہو، اور ہرگز مناسب نہیں ہے کہ میں لشکر، شہر، بیت المال، خراج کی فراہمی، قضاوت، مطالبات کرنے والوں کے حقوق کی نگرانی کا سارا کام چھوڑ کر نکل جاؤں اور لشکر لے کر دوسرے لشکر کا پیچھا کروں اور اس طرح جنبش کرتا رہوں جس طرح خالی ترکش میں تیر۔ میں خلافت کی چکی کا مرکز ہوں جسے میرے گرد چکر لگانا چاہیے کہ اگر میں نے مرکز چھوڑ دیا تو اس کی گردش کا دائرہ متزلزل ہو جائے گا اور اس کے نیچے کی بساط بھی جا بجا ہو جائے گی۔ یہ تو خدا کی قسم نہایت بری تجویز ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پیج 153 پر ہم آ گئے ہیں شرح و تفسیر پڑھنے کہ لکھا ہے بے وقوف بہانہ تراش، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس میں تفصیلات یہ ہیں کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کو خبر ملی کہ امیر شام کے لشکر کے بعض غارت گروں نے بعض سرحدی علاقوں پر چڑھائی کی ہے تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کر کے انہیں حکم دیا کہ جہاد کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اس لیے لیکن جیسا کہ اوپر کی سطروں میں گزرا ہے لوگوں نے خاموشی اختیار کی اور آپ علیہ السلام کے حکم پر لبیک نہ کہا۔ اس پر امام سخت ناراض ہوئے اور یہ فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا گونگے ہو گئے ہو، بولتے کیوں نہیں؟ ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، اگر آپ علیہ السلام جنگ کے لیے چلیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو امام علیہ السلام ان کے اس جاہلانہ جواب پر سخت برہم ہوئے اور فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ تمہیں ہدایت کی توفیق نہ دے اور تمہیں سیدھا راستہ نصیب نہ ہو، کیا ایسے حالات میں میرے لیے مناسب ہے کہ میں ہی نکلوں؟ ایسے موقع پر اس شخص کو نکلنا چاہیے جو تمہارے بہادروں اور جواں مردوں میں میرا پسندیدہ ہو۔ ہم پیج 154 پہ آ گئے ہیں۔ امام علیہ السلام گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اور ہرگز مناسب نہیں کہ میں لشکر، شہر، بیت المال، خراج کی فراہمی، قضاوت، مطالبات کرنے والوں کے حقوق کی نگرانی کا سارا کام چھوڑ کر نکل جاؤں اور لشکر لے کر دوسرے لشکر کا پیچھا کروں اور اس طرح جنبش کرتا رہوں جس طرح خالی ترکش میں تیر۔ میں خلافت کی
چکی کا مرکز ہوں جسے میرے گرد چکر لگانا ہے. اگر میں نے مرکز چھوڑ دیا تو اس کی گردش کا دائرہ متزلزل ہو جائے گا اور اس کے نیچے کی بساط بھی جا بجا ہو جائے گی. یہ تو خدا کی قسم نہایت بری تجویز ہے. انورٹڈ کاما کلوز. ظاہر ہے کہ صرف ان مواقع پر سربراہ حکومت کے لیے ان اہم کاموں کو عارضی طور پر چھوڑ کر دشمن سے مقابلے کے لیے جانا جائز ہے جب حوادث اتنے بڑے ہوں کہ اس کے بغیر مقابلہ ممکن نہ ہو. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی یہی بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اہم اور حساس غزوات میں بذات خود تشریف لے جاتے تھے اور چھوٹی جنگوں کے لیے کسی کو امیر مقرر کر کے علم اس کے حوالے کر دیتے تھے اور اسے ضروری ہدایت دیتے تھے. تاریخ اسلام میں اکثر جنگیں اسی صورت میں واقع ہوئی ہیں جنہیں سریہ کہا جاتا ہے. سین رے یہ ہے، سریہ کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے، جنہیں سریہ کہا جاتا ہے. البتہ پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قدر تابع دار تھے کہ ہر حکم کی فوراً تعمیل کرتے تھے اور کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ آپ چلیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں. اس بات سے انکار نہیں کہ مملکتی امور کی تقسیم کی روح سے ہر کام کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن ان کی پیش رفت کے لیے ان پر رہبر کی نگرانی بہت مؤثر ہوتی ہے. یہ حقیقت بالکل واضح اور آشکار ہے، لیکن بے ہمت اور سست بہانہ تراش افراد چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی بہانے سے دشمن کے مقابلے میں جانے سے پہلو تہی کریں. لہٰذا انہوں نے جنگ پر نکلنے کو ایک بالکل نامعقول بات سے مشروط کر دیا. پیج 155 پہ ہم آ گئے ہیں. امام علیہ السلام اس کلام کو جاری رکھتے ہوئے یہاں ایک اور خوبصورت تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں خلافت کی چکی کا مرکز ہوں جسے میرے گرد چکر لگانا ہے. اگر میں نے مرکز چھوڑ دیا تو اس کی گردش کا دائرہ متزلزل ہو جائے گا اور اس کے نیچے کی بساط بھی جا بجا ہو جائے گی. یہ تو خدا کی قسم نہایت بری تجویز ہے. انورٹڈ کاما کلوز. پہلے زمانے میں گندم وغیرہ پیسنے کے لیے ہاتھ کی چکی یا پن چکی اور پون چکی استعمال ہوتی تھی. یہ ایک سادہ کمرے کی شکل کی ہوا کرتی تھی. ایک پتھر پاٹ نیچے ہوتا تھا جو ہمیشہ ثابت ہوتا تھا جبکہ دوسرا پاٹ اس کے اوپر ہوتا تھا. یہ دونوں ہمیشہ ہاتھ یا پانی کے تیز بہاؤ کے ذریعے گھومتے تھے اور ان دونوں پاٹوں کے بیچوں بیچ ایک سوراخ ہوتا تھا جس میں لوہے کی کیل ہوتی تھی اور جس کے گرد یہ گھومتے تھے. اگر کیل ٹوٹ جاتی تو پاٹ اپنے محور سے نکل کر ایک طرف جا گرتے تھے. پھر یہ کہ ہاتھ کی چکی کے نیچے ایک بڑی کھال یا کپڑا بچھا دیا جاتا تھا تاکہ آٹا دونوں پاٹوں کے درمیان سے نکل کر اس پر گرے. جب بھی اس کا محور یا کیل ٹوٹ جاتی چکی رک جاتی تھی اور پاٹ اس کپڑے یا کھال پر پڑ جاتا تھا اور اس کا نظام درہم بھرم ہو جاتا تھا. تو مذکورہ بالا عبارت میں جملہ استحارہ مدارہا و از تربا سفالہا کے ذریعے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اس کے علاوہ جو چیز پن چکی اور پون چکی میں اوپری پارٹ کو حرکت میں لاتی ہے وہ بھی وہی کیل ہوتی ہے جو پارٹ کے بیچوں بیچ سوراخ میں گڑی ہوئی ہوتی ہے. یہ کیل بھی نیچے سے ایک بڑی کیل سے جڑی ہوئی ہوتی ہے جس پر ایک طرف سے پانی گرتا اور دوسری حرکت میں لاتا ہے. یوں چکی کی یہ کیل حرکت اور نظم دونوں کا محور ہوتی ہے. امام و رہبر کی یہی حیثیت اور مقام ہے. اس حصے کے آخری حصے میں امام علیہ السلام ایک صریح نتیجہ اخذ کرتے ہوئے فرماتے ہیں. ہم پیج 156 پر آ گئے. مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ تو بہت بری رائے ہے. یقیناً ایسی تجویز کے غلط ہونے کی وہ اصول و ضوابط و گواہی دیتے ہیں جو تمام حکمران اور سربراہان اپنی زندگی میں اپناتے ہیں کہ وہ صرف اہم ترین حوادث کے وقت ہی نظامت و حکومت کو چھوڑ کر نکلتے ہیں. اور اب آئیے ہم پڑھتے ہیں دوسرا حصہ اس خطبے کا. اس کی عربی کہاں سے شروع ہو کے کہاں ختم ہے آپ کی سماعتوں کی نظر واللہ لولا رجائی شہادتہ سے سٹارٹ ہو کر ختم ہو رہی ہے. ومن ذلہ فإلی النار.
ترجمہ: خدا کی قسم اگر مجھے دشمن کا مقابلہ کرنے میں شہادت کی آرزو نہ ہوتی جبکہ وہ مقابلہ میرے لیے مقدر ہو چکا ہو تو میں اپنی سواریوں کو قریب کر کے ان پر سوار ہو کر تم سے بہت دور نکل جاتا اور پھر تمہیں اس وقت تک یاد بھی نہ کرتا جب تک کہ شمالی اور جنوبی ہوائیں چلتی رہیں۔ تم طنز کرنے والے، عیب لگانے والے، کنارہ کشی کرنے والے اور صرف شور مچانے والے ہو۔ تمہارے اعداد کی کثرت کا کیا فائدہ ہے جب تمہارے دل یکجا نہیں ہیں؟ میں نے تم کو اس واضح راستے پر چلانا چاہا جس پر چل کر کوئی ہلاک نہیں ہو سکتا ہے مگر یہ کہ ہلاکت اس کا مقدر ہو۔ اس راہ پر چلنے والے کی واقعی منزل جنت ہے اور یہاں پھسل جانے والے کا راستہ جہنم ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پیج 157 پہ شرح و تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے اگر مجھے شہادت کا شوق نہ ہوتا۔ تفصیلات ہیں کہ خطبے کے آخری حصے میں امام علیہ السلام کوفے کی شدید مذمت اور انہیں ملامت کرتے ہوئے ان کی کمزور نکات ان کے کو گن کر انہیں بتاتے ہیں اور مستقبل کے بارے میں ان سے ناامیدی اور مایوسی کا اظہار کرتے ہیں۔ پہلے آپ یوں فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم دشمن کے ساتھ لڑتے وقت اگر مجھے شہادت کا شوق نہ ہوتا اور جب بھی ایسا موقع مجھے نصیب ہوتا اپنی سواری کو تم سے دور بھگا کر لے جاتا اور جب تک شمالی اور جنوب کی ہوائیں چلتی رہیں تمہیں اپنی مدد کے لیے کبھی نہ بلاتا۔ ساتھ لکھا ہے مختلفہ جنوب و شمال کی تعبیر اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ میں ہرگز تمہاری تلاش میں نہیں آؤں گا۔ یہ تعبیر اس عبارت کی مانند ہے کہ جو آپ علیہ السلام کے کسی اور کلام میں آئی ہے جبکہ آپ علیہ السلام سے بیت المال کی تقسیم کی پیشکش کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مجھے یہ حکم دیتے ہو کہ میں ان لوگوں پر جن پر میں حکومت کرتا ہوں مظالم ڈھالنے کے ذریعے اپنی کامیابی کے لیے راہ ڈھونڈوں؟ خدا کی قسم جب تک آسمان پر ستارے طلوع و غروب ہوتے رہے ہیں میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 126 اور اب ہم پیج 158 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے یہاں پر 3 سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ امام علی علیہ السلام نے یہ کیسے فرمایا کہ میں شہادت کے شوق میں تمہارے درمیان رہ گیا ہوں ورنہ تمہیں چھوڑ دیتا، حالانکہ چند جملے قبل آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے درمیان میں ہونا چاہیے تاکہ فوج کے نظم و ضبط اور علاقے میں امن و امان کو قائم رکھوں، نیز بیت المال کی حفاظت، مسلمانوں میں قضاوت اور حقدار کو حق دلانے کا عمل برقرار رہے، تو یہ 2 باتیں کیوں کر جمع ہو سکتی ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شہادت کی خوشخبری پہلے ہی سن چکے تھے اور جانتے تھے کہ آپ علیہ السلام ابن ملجم مرادی کے ہاتھوں شہید ہو جائیں گے۔ اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے کیسے فرمایا کہ مجھے میدان جنگ میں شہادت کی امید ہے؟ تیسرا سوال امام علیہ السلام اپنے ولایت و امامت کے منصب کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں اور کیسے لوگوں سے دور ہو سکتے ہیں؟ جواب اول، امیر المومنین علی علیہ السلام کے بلند اہداف میں سے ایک یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز ہو جائیں، تو اگر اس ہدف کے ساتھ دیگر اہداف بھی ہوں تو کوئی معنی پیش نہیں آتا، اور چونکہ دیگر اہداف آپ علیہ السلام پہلے بیان فرما چکے تھے لہٰذا ان کی تکرار کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے بعد جواب دوم لکھا ہے کہ لقاء عدوون سے اگرچہ ظاہراً میدان جنگ میں دشمن سے ملاقات ذہن میں آتی ہے مگر اس کا مفہوم وسیع تر ہے، یعنی کسی بھی صورت میں دشمن کا سامنا کرنا، اور ہم جانتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی شہادت انہی مصادیق میں سے ایک ہے۔ جواب نمبر 3 سوم جواب یہ ہے کہ ایک فاسد اور ناقابل اصلاح گروہ کے درمیان سے نکل جانے کا مطلب فرائض امامت کو ترک کرنا نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ امام علیہ السلام کسی بہتر گروہ میں جائیں، چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکے والوں کو چھوڑ کر اہل مدینہ کے درمیان گئے۔ اس کے بعد ہم آ گئے پیج 159 پہ کہ امام علیہ السلام ان لوگوں سے ناراضگی کے دلائل بیان فرماتے ہیں اور اس امید سے انہیں ان کی کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہیں کہ شاید ایک دن وہ بیدار ہو جائیں اور اپنی اصلاح کرنے لگیں۔ فرماتے ہیں مولا کہ تم طنز کرنے والے، عیب لگانے والے، کنارہ کشی کرنے والے اور صرف شور مچانے والے ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ 4 صفات اس قدر مکروہ اور نفرت آمیز ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی کسی انسان میں پائی جائے تو لوگوں کی اس سے
دوری کے لیے کافی ہے، چنانچہ چجائے کا سب ایک فرد میں موجود ہوں، یہی نہیں بلکہ وہ فرد ان ایوب کی برابر تکرار کرتا رہے یہاں تک کہ لوگ اس سے مایوس ہو جائیں، جہاں حق نظر آئے اس سے منہ پھیرے اور اس فرد کی زندگی دھوکہ و فریب سے بھرپور ہو، تو اس صورت میں ایک عام صالح انسان بھی اس قسم کے گروہ میں نہیں رہ سکتا۔ چجائے کے برصد وہ بیر سین دال، برصد وہ امام معصوم علیہ اور پیشوائے عالم کہ جن کے لیے خون کا گھونٹ پینے اور رنجو علم کے سوا کچھ نتیجہ حاصل نہ ہو، اسی بنا پر امام علیہ السلام ان سے دوری کے آرزو فرماتے ہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ان انفرادی عیوب کے علاوہ تمہارے اندر ایک زبردست اجتماعی عیب بھی پایا جاتا ہے کہ تمہارے دلوں کے انتشار کے سبب تمہارے اعداد کی کثرت تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتی۔ درست ہے کہ ظاہراً تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ تمہارے دل متحد اور ہم آہنگ نہیں اور ہر کوئی اپنی رائے اور اپنا فیصلہ رکھتا ہے، لہٰذا یہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ الفاظ دیگر تمہاری کثرت اور اجتماع مردوں کے اجتماع کی مانند ہے۔ خطبے کے آخر میں فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے بارے میں اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، یعنی میں نے تم کو اس واضح راستے پر چلانا چاہا جس پر چل کر کوئی ہلاک نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ ہلاکت اس کا مقدر ہو۔ اس راہ پر چلنے والے کی واقعی منزل جنت ہے اور یہاں پھسل جانے والے کا راستہ جہنم ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پیج 160 پہ ہم آ گئے ہیں، آخری صفحہ ہے، کچھ الفاظ ہیں، ہیڈنگ ہے نقطہ، اور جس کی ہیڈنگ ہے دلوں کی بیداری، لکھا ہے 3 صدی کے مشہور تاریخ داں ابو اسحاق ثقفی اپنی کتاب الغارات میں اس خطبے کی ذیل میں لکھتے ہیں کہ جب امیر المومنین علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو جاریت بن قدامت سعدی نے کہا کہ اے امیر المومنین علیہ السلام، خداوند متعال آپ علیہ السلام کو کبھی ہم سے جدا نہ کرے اور کبھی آپ کی جدائی کا غم ہمیں نہ ملے۔ اس لٹیرے گروہ سے مقابلے کے لیے میں تیار ہوں، مجھے ان کی طرف جانے کی اجازت دیجیے۔ اور ساتھ ہی پھر یہ بھی لکھا ہے کہ امام علیہ السلام ان کی اس بات سے خوش ہوئے اور ان کی بلیغ انداز میں تعریف فرمائی، اور دوسری طرف سے وہب بن مسعود خثعمی بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام میں بھی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ امام علیہ السلام نے جاریہ کو حکم دیا کہ وہ بصرہ چلا جائے اور 2000 سپاہیوں کو لے کر وہاں سے نکلے، اور خثعمی کو بھی حکم دیا کہ کوفہ جا کر 2000 سپاہیوں کے ساتھ بصر بن ابی ارتات کا تعاقب کرے اور جہاں ملے اس سے جنگ کرے۔ حوالہ ہے الغارات جلد 2 صفحہ نمبر 627۔ اس تاریخی بحث سے پہلا مطلب تو یہ سامنے آتا ہے کہ امام علیہ السلام کی تند گفتگو نے آخرکار بعض لوگوں کے دلوں کو متاثر کر ہی دیا اور وہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسرے یہ کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطبہ سید رضی رحمۃ اللہ نے سے پہلے کتاب الغارات میں بھی ذکر ہوا ہے۔ سامعین، یہاں پہ پیج 160 پر ہم نے 3 خطبے مکمل کر لیے، الحمدللہ۔ اب اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔